ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہماری گفتگو کا محور تیسرا پارہ ہے کہ اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کسی نبی کی درجات کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بلند فرما دیا، کسی کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، کسی کے درجات اللہ تعالیٰ نے زیادہ بلند فرما دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسی بن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں، واضح دلائل عطا فرمائے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور روح قدس سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو اسی طرح نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت بخشی۔ ایک تو یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور یہ بھی ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر کو کھولا جائے گا، اور ایک حدیث کے اندر یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو یعنی کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت بخشی، اسی طرح باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی بعض پر فضیلت بخشی۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ برگزیدہ نبیوں کا ذکر، انبیاء رسول کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور بعض کا ذکر نہیں ہے، صرف اس کی طرف اشارہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی نازل فرمائی جو تمام آیتوں کی سردار ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، جو کہ ہر نماز کے بعد جو شخص اس فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت ہی حائل ہے، یعنی کہ مرتے ہی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی تلاوت کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے آیت الکرسی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حی القیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، اور ہمیشہ رہے گا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کی جو ہے فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے زبانی، اور اس کو جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور رات کو سوتے وقت جو بستر پر پڑھ لے اس کے لیے بھی جو فضیلت ہے کہ اس کو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اس دور کا جو بادشاہ تھا، نمرود جو بادشاہ تھا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو دعوت دی دین کی، اور ان کو بتایا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو آگے سے وہ اس نے کیا کہا کہ جب اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی تمہیں زندگی اس نے بخشی ہے، موت بھی وہی دے گا، قیامت کے زندہ بھی وہی کرے گا، تو وہ آگے سے کافر کیا کہنے لگا، قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں پکڑ کے پھانسی دے دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، میری بادشاہی چلتی ہے، جس کو چاہتا ہوں نہیں میں پھانسی کے مجرم کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مزید اس ٹاپک پہ بحث کرنے کے لیے اگلی دلیل دے دی، کیا فرمایا
کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ صبح سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم ذرا ایک دن مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب وہ ظاہری بات وہ خدا ہے ہی نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ کو کیسے وہ کہتا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تو ہر جگہ پر حکومت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی حکومت اللہ تعالیٰ نے ایک حصے پہ دے دی تو وہ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت یہ شاید جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے عزیر علیہ السلام، تو یہاں ذکر نہیں ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد عزیر علیہ السلام ہے، کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بستی جو ہے نا وہ چھتوں کے بال گری ہوئی ہے، تو کہنے لگے کہ بھلا اس کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ سلا دیا، وہ سو گئے، یعنی کہ وہاں پر ان کا جو ہے وہ گدھا بھی تھا، اس کے اوپر کھانا وغیرہ بھی رکھا ہوا تھا، پینے کا سامان بھی تھا، وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹے اور سو گئے، اور ایسے سوئے کہ 100 سال سوئے رہے۔ 100 سال بعد ان کو جو ہے وہ جگایا اللہ تعالیٰ نے اور پوچھا کہ قال کم لبثت، تم کتنی دیر تک یہاں پر ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک سوئے رہے ہو ادھر، ٹھیک ہے نا، اب دیکھو تمہارا جو گدھا ہے وہ ہڈیاں بن کے رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تمہارا کھانا ابھی تک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ ذرا بھی خراب نہیں ہونے دیا ہم نے، 100 سال گزر گئے، کھانا خراب نہیں ہونے دیا، پینے کا پانی خراب نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، لیکن گدھا دیکھو کہ ہڈیاں بن گئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہڈیوں کو ملا کے دوبارہ گوشت پوش والا گدھا کھڑا کر دیا، تو یعنی کہ پھر انہوں نے دیکھا تو وہ جو بستی جس کے پاس سے وہ گزر رہے تھے جو چھتوں کے بال گری ہوئی تھی، دیکھا تو وہ آباد پڑی ہوئی، لوگ وہاں آ جا رہے ہیں اور سارے رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھی قدرت کی نشانی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس طرح سے زندہ کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن زندہ کرنا تو حق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کرنا ہی کرنا ہر ایک کو، اللہ تعالیٰ نے اس دن زندہ کر کے حساب کتاب لینا ہے۔ ایک اور واقعہ چھوٹا سا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہتے ہیں یقین تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں ذرا نا اپنے دل کی تسلی کے لیے ذرا پوچھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کے جسم کے مختلف حصے کر کے آپس میں مکس کر کے نا 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، تو پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف۔ تو انہوں نے ایسا کیا، بلایا تو وہ پرندے جو ہے وہ ہر ایک کا گوشت، حالانکہ کسی کا کہاں پڑا تھا، کسی کا سر کہاں پڑا، دھڑ کہاں پڑا، وہ سارا یعنی کہ علیحدہ علیحدہ پڑے تو سارے مکس ہو گئے، مل کے جو ہے نا دوبارہ سے وہ پرندے بن کے ان کی طرف آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہم مردوں کو زندہ کر دیں اور اسی طرح قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہ صرف وہ والا کرنا ہے جو یعنی کہ حلال اور طیب ہے، ما کسبتم، جو تم حلال طیب کماتے ہو اپنے ہاتھ کی کمائی وہ خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد کسی کو جس پر خرچ کیا اس کو تانا نہیں دینا، اس کو برا بھلا نہیں کہنا یا اس پر احسان نہیں جتلانا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، کہ وہ لوگ جو کسی پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے والے کو بعد میں تکلیف نہیں دیتے اور اس پر احسان نہیں جتلاتے، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، اور جو احسان جتلاتے ہیں یا اس کو آگے برا بھلا کہتے ہیں ان کے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اس دور میں وہ یہ تھے، وہ کہتے تھے کہ سود تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اس میں پیسہ لگاتے ہیں بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں، سود کے اندر جو ہے سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، تجارت کے اندر پیسہ لگاؤ گے بڑھ جائے گا، وہ حلال ہے تمہارے لیے کیونکہ تم نے محنت سے کمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سود تو یہ ہے نا کسی کو دے دیے پیسے اور اتنے زیادہ اس سے پھر لیتے رہو، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، جتنا سود باقی رہ گیا چھوڑ دو، اب آئندہ سود نہیں لینا تم نے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں مانتے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی بندہ
سود اب بھی لیتا ہے تو ایک قسم کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے، سب سے لمبی آیت، اسے کہتے ہیں آیت دین، ٹھیک ہے نا، دین کہتے ہیں قرض کو۔ تو قرض کے احکام اس میں بیان ہوئے، اگر کوئی قرض کسی کو دے یا کسی سے لے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کہ کس طرح لکھنا چاہیے، کتنے گواہ بنانے چاہیے، وہ سارا اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 2 مرد گواہ ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے، اور اس کو لکھ لینا چاہیے جتنا قرض دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ بھی بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو ان 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر باقی اعمال نہیں کر سکا تب بھی یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان 2 آیات کی وجہ سے وہ باقی تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر قسم کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے اگر یہ 2 آیتیں جو ہے وہ رات کو تلاوت کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ 2 آیتیں یاد کر لیں اور رات کو ضرور تلاوت کیا کریں۔ یہ 2 نور ہیں، ایک یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک علیحدہ سے فرشتہ نازل ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو 2 نور کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک نور جو اس طرح کے نور جو ہیں وہ نہ تو تورات کے اندر نازل ہوئے، نہ انجیل کے اندر، نہ خود فرقان کے اندر۔ ایک ہے سورۃ الفاتحہ جو شروع میں پہلی سورت ہے الحمد شریف، اور دوسری یہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیات بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر فرمایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری آیت کے اندر کچھ دعائیں بھی ہیں کہ ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، واعف عنا، اے اللہ ہم پر عفو درگزر فرمانا ہمیں، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دینا، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، بے شک تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ یہاں سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت زبردست سورت ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی القیوم ہے، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، اور آخرت کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن آخرت کی نعمتیں زیادہ ہیں، اچھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے کچھ واقعات بیان فرمائے، ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ سیدہ مریم علیہ السلام کا ہے، کہ ان کی والدہ جو تھی یعنی کہ عمران کی بیوی حضرت مریم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام غالباً حنا تھا اور والد کا نام عمران تھا۔ یہاں والد کا نام ذکر ہوا ہے کہ جب عمران کی وَإِذْ قَالَتِ امرأۃُ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ منت مانی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے بطن میں ہے یہ جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں تیری راہ کے اندر وقف کر دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جیسے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس طرح بیٹے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام بھی اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر ساری زندگی جو جہاد کے لیے لگے رہتے تھے، اللہ کی راہ میں لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان سے پھر کمائی نہیں لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ سید حضرت مریم حضرت عمران جو ہے ان کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی، تو پھر بعد میں وہ ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہم نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، چلو وہ اللہ کے دین کی دعوت دے گا اور پھیلائے گا اللہ کے دین کو، تو یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو قبول فرما لیا اور اس کا نام مریم رکھا۔ تو پھر جو ہے وہ آگے ان کا ذکر ہے کہ جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئی تو فرشتے نے ان کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ حیران ہوگی کہ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے، میں تو یعنی کہ اکیلی ہوں، تو میرے یہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض معجزات کا بھی اس سورت کے اندر ذکر ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا،
اور وہ برس اور یہ جو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اور جو اندھے پن ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے تھے. اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ایک واقعہ چھوٹا سا اس کے درمیان میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام جو ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے وہ پرورش پا رہی تھی تو ان کے جو ہے وہ خالو ان کی پرورش کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ خالو تھے سیدہ زکریہ علیہ السلام, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. وہ جب بھی ان کے پاس آتے نا دیکھتے ان کے پاس بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوتے کہ تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے ہے. وہ کیا کہتی کہ ہذا قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. تو انہوں نے پھر وہاں پر دعا کی یا اللہ ان کو بے موسمی پھل دے سکتے مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا میرے سر جو ہے بڑھاپے سے چولے مار رہا ہے, اللہ مجھے اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرما دی. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے. یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون اور مددگار بھی رہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور پھر جو ہے وہ ان کے بارے میں جو لوگ مختلف تعویلیں کرتے ہیں جو ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کا رد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کوئی بھی بیٹا نہیں ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم کتاب, حکمت اور دانائی عطا فرمائیں تو اس کے لیے یہ شان نہیں کہ لوگوں سے جا کر کہے کہ تم میری عبادت کرو, ٹھیک ہے نا. کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو, بلکہ کیا کہا ہے کونوا ربانیین, تم اللہ والے بن جاؤ. ہر نبی نے یہی کہا کہ تم اللہ والے بن جاؤ, کسی نبی نے یہ نہیں کہا میری عبادت کرو. اب بھی یہی اصول ہے شریعت محمدیہ میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. اگر کوئی نبی کی عبادت کرتا ہے تب بھی وہ کفر و شرک کر رہا ہے, نبی کی عبادت بھی جائز نہیں, کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا کہا صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو آگے ایک آیت اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اکٹھا کیا. یہ یعنی کہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا کتاب اور حکمت نبوت عطا فرماؤں گا, تم دنیا کے اندر جانا. ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے بعد اگلا رسول میرا آ جائے, مصدق لما معکم, تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تصدیق کرنی ہے. لتؤمنن به ولتنصرنه, تمہیں ضرور بضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. اور یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا عہد بھی لے لیا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک نبی کے بعد اگلا نبی آ جائے گا اور وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرے گا, تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی, اس پر ایمان بھی لانا ہے. تو اگر کوئی بھی نبی ایک نبی کے دور کے اندر دوسرا نبی آ جاتا تو وہ اس کی ضرور مدد بھی کرتے, اس پر ایمان بھی لاتے. تو اگر اب نبی کرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب جو ہے وہ اگر ان کے دور کے اندر کوئی نبی بھی موجود ہوتا تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا, ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا. اب جو ہے ان کے جو ماننے والے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی, ان کو سوچنا چاہیے اگر ہمارے نبی یہاں پر ہوتے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے, تو ہمیں تو بدرجہ اولا ہمارے لیے ضروری ہے, فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ ان پر ایمان لائیں, ٹھیک ہے نا. یہ سوچنے کی بات ہے اگر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور سمجھ عطا فرما دے عیسائیوں یہودیوں کو بھی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا کتنا زیادہ ضروری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانا کتنا زیادہ ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا. اور جیسے وہ حدیث اس دن بھی بیان ہوئی تھی کہ مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عیسائی یا یہودی کو یہ علم ہو گیا کہ میں دنیا کے اندر تشریف لا چکا اور وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا, جہنم کا ایندھن بنے گا, جہنم کے اندر جائے گا. تو اس وقت جتنے بھی عیسائی, یہودی, ہندو, سکھ, دہریہ, جو بھی اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو ماننے والے جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر مر رہے ہیں, سب جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔